فقہائے کرام کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ عوام الناس کو اس آزمائش میں مبتلا کرنے کے بجائے کہ تم خود اندازہ کر لو، وہ ایک خود اپنے اجتہاد، اپنے علم کی روشنی میں اندازہ کر کے قوم کی سہولت اور آسانی کے لیے مسئلہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو۔ لہٰذا اگر 2 بوند پانی ہر حصے پر سے بہہ جائے تو یہ دھلنا کہلاتا ہے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ چہرہ دھونا فرض اور 3 بار سنت کریمہ ہے، تو اگر 2 بوند پانی ہر جگہ سے بہہ گیا تو گویا کہ فرض مکمل ہو گیا، پھر 4 بوند اور پھر 6 بوند، یعنی گویا کہ 6 بوند بہے گا تو 3 دفعہ دھونا متحقق ہوگا، اور اس طریقے سے پورا چہرہ 3 بار 6 بوندوں سے دھل جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے 6 بوندوں سے دھل جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ دھونا متحقق ہوگا، ثابت ہوگا پورے چہرے پر پانی بہانے سے، اور کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، پھر 2 بوند پانی مزید بہائیں گے تو 2 دفعہ دھلنا ہوگا، تیسری دفعہ بہائیں گے تو 3 دفعہ دھلنا ہوگا۔ اس طرح کم از کم 6 بوند سے 3 مرتبہ چہرہ دھلتا ہے۔ تو اب آپ نے پانی جو ڈالنا ہے وہ نہ تو اتنا کم ہو کہ 6 بوند تک نہ پہنچے، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ 6000 بوندیں بن جائیں اور اس طرح اسراف متحقق ہو۔ تو ہم نے آپ کو پورا ایک طریقہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں، یہ سنت کریمہ ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کرنا اور کعبۃ اللہ کے رخ ہو کر کرنا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں، سیدھے ہاتھ سے ایک دفعہ کلی کریں، پھر مسواک کریں، پھر 2 مرتبہ مزید کلی کریں، اور کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے لیکن اس طرح کہ غرغرہ اس میں شامل ہو۔ پھر سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، الٹے ہاتھ سے صاف کرنا چاہیں تو چھوٹی انگلی سے صاف کریں، 3 مرتبہ پانی چڑھانا ہے، اور یہ بھی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک کم از کم اوپر پہنچ جائے، خالی ٹچ کرنے سے سنت مؤکدہ پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ سنت کریمہ ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض عملی ہے، اور مطلقاً سر کا مسح یہ فرض اعتقادی ہے۔ یعنی فرض اعتقادی اس فرض کو کہتے ہیں جو قرآن کی کسی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں مجتہد کو وضاحت کرنے کے لیے اپنے الفاظ شامل کرنے یا اپنی وضاحت داخل کرنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ یعنی بالکل واضح آیت سے جب کسی چیز کا حکم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ فرض ثابت ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں فرض اعتقادی۔ اور فرض عملی کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ یہ کسی نص قطعی تو ثابت نہیں ہوتا، ضمنی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن نظر مجتہد میں اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ یہ مجتہد یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو چونکہ مجتہد اپنے اجتہاد سے ایک چیز کو لازم قرار دیتا ہے اور اس کے بغیر عبادت کے وجود کو نامکمل تصور کرتا ہے، اس لیے اس کو فرض عملی کہہ دیتے ہیں، اور اس کا مقام اور درجہ فرض اعتقادی سے کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض اعتقادی کا انکار کرنا کفر اور فرض عملی کا انکار کرنا فقط گمراہی ہے، بلکہ اگر دلائل کے ساتھ انکار کیا جائے تو گمراہی بھی نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھائی سر کا مسح فرض قرار نہیں دیتے، وہ 3 بالوں کا مسح کر لیں کافی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھائی سر کے مسح سے کم مسح کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے فرض ہی پورا نہیں ہوگا، چوتھائی سر کا مسح کم از کم یہ فرض ہے۔ تو اس طرح اختلاف ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی مجتہد اپنے دلیلوں سے، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں کسی فرض کا انکار کرتا ہے، یعنی فرض عملی کا انکار کرتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، گمراہی تک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ اب لاسٹ میں تھا، یہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے کالج بتا رہے تھے کہ دونوں پیر لاسٹ میں دھوئیں گے، اس میں بھی وہی خیال رکھنا ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اور پیروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے ایڑیاں وغیرہ اور پھر ایڑیوں کے کنارے ہوتے ہیں، یا جو ٹخنا ہوتا ہے اس کی کھال سخت ہو جاتی ہے، خصوصاً سردیوں میں اگر آپ پانی ڈالیں اس کے اوپر پانی بہا بھی دیں، پھر اگر آپ دیکھیں اگر وہ کھال بہت زیادہ سخت ہے تو بعض اوقات اس میں پانی گھستا نہیں ہے، داخل نہیں ہوتا ہے، اور وہ پانی گزرنے کے باوجود جب پانی تھوڑا سا خشک ہوتا ہے تو سفید سفید لکیریں نظر آتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی وہاں پہ صحیح طریقے سے کھال میں جذب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے سنت کریمہ یہ ہوتی ہے پاؤں دھونے کی کہ پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں گے، پھر الٹا پیر، اور انگلیوں کے سروں سے دھونا شروع کرنا سنت کریمہ، یعنی پہلے انگلیاں دھوئیں گے پھر پیچھے آپ آئیں، وہ ایک مناسب مقدار میں دھار کھول دیں، پہلے یہ انگلیاں سب اوپر کے پورے حصے پہ پانی بہا دیں، پھر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نیچے کے حصے پہ بھی پانی بہائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اوپر پانی بہتا رہتا ہے، بس یہاں پہ گرتا ہے پانی، اور ہم یوں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹخنوں کا اور ایڑیوں کا مسح ہو جائے، خصوصاً نیچے کے حصے کا، کہ تلوا عموماً یہ تھوڑا سا گولائی کے اندر ہوتا ہے، یہاں سے اندر کو دبا ہوتا ہے، تو شاید پانی وہاں بہے گا نہیں، اور خالی اگر مسح کر لیا تو مسح سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلا تو طریقہ یہی کریں کہ تھوڑا سا پانی پیر پر ڈال کے پورے پیر کو اچھی طریقے سے مل لیں،
تاکہ وہ پانی پاؤں کے ہر کھال کے حصے میں جذب ہو جائے. اس کے بعد پھر دھونا شروع کریں تو پانی آرام سے پورے پاؤں پر بہہ جائے گا. اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کا خلال کرنا سنت کریمہ ہے. اس طرح کہ جیسے یہ پاؤں مثال کے طور پہ پہلے چھوٹی انگلی کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ، پھر ادھر. پھر اسی طرح جب سیدھے الٹا پیر دھوئیں گے، پہلے پیر دھو لیں، آخر میں پھر اس کا انگوٹھے سے لے کر آخر تک چھوٹی انگلی سیدھے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال فرما لیں. تو انشاءاللہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور یوں آپ کا پورا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. اس پہ اور کلام کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہم نے پورا وضو کا آپ کو طریقہ عرض کیا. وضو ختم کرنے کے بعد یہ میں پہلے بیچ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آز وضو سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، یعنی استعمال شدہ پانی. یہ چونکہ ہماری جو بے وضو پن کی نجاست ہے اسے لے کے گر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گناہوں کی آلودگی سے بھی یہ پانی آلودہ ہوتا ہے، تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کپڑوں پر نہ گرنے پائے. تو اگر تولیہ والا ایک رومال آپ رکھ لیں، جیسے آپ نے چہرہ دھویا تو تھوڑا سا اتنا خشک کر لیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، مکمل خشک نہ کریں. اس طرح جب ہاتھ دھو لیں تو دونوں ہاتھوں کو اتنا خشک کر لیں کہ قطرات نہ ٹپکیں. اور پاؤں آپ نے دھو لیا، اس سے آپ فارغ ہوئے. اس کے بعد دوسرا کلمہ وضو ختم کرنے کے بعد پڑھنا سنت کریمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر پھر دوسرا کلمہ پڑھتے تھے. انگلی شہادت کے لیے اٹھانا کو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمہ پڑھا ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کی طرف. کچھ چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. دیکھیے بہت سے لوگ اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ستر کھل جانے سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا، آئینہ دیکھنے سے تو نہیں ٹوٹ جاتا، کپڑے بدلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا. اس طرح ہم آپ کو ایک اصول بتاتے ہیں جس سے آپ وضو ٹوٹنے کے بارے میں اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ کس وجہ سے وضو ٹوٹے گا، اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں پھر بہت سارے آپ مسائل حل کر سکتے ہیں. وضو ٹوٹتا ہے جسم کے اندر سے کسی نجاست کے باہر نکلنے سے. بس یہ بنیادی اصول ہے کہ جسم کے اندر سے کوئی نجاست باہر نکلتی ہے، ناپاکی باہر نکلتی ہے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. جب آپ یہ بنیادی اصول یاد رکھ لیں گے تو آپ کو اب یہ معلوم ہوا کہ ایک تو جسم میں داخل ہونے سے، کسی چیز کے داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نمبر ایک. نمبر دو، نگاہ کہیں پر بھی آپ ڈال لیں وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر تین، آپ کوئی جیسے اب نگاہ ڈالنا مطلب بدنگاہی ہو گئی، یا کوئی کھلا ہوا ستر دیکھ لیا یا آئینہ دیکھ لیا، نگاہ سے وضو نہیں جایا کرتا. ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ میں عرض کر رہے تھے کہ وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول یاد رکھیے گا کہ گندگی کے، نجاست کے بدن سے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے بس. چنانچہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر دو، آپ نے کہیں پر بھی نگاہ ڈالی اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر تین، آپ کے ظاہری بدن پر کوئی نجاست لگ گئی، اس سے بھی وضو نہیں جاتا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید کلام کرتے ہیں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو چنانچہ اب کچھ جسم سے جو گندگیاں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں. نمبر ایک، یہ جو عموماً ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں یا مطلب بڑا استنجا کرتے ہیں، انہیں مخرج معتاد کہتے ہیں. یہ لفظ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ دیکھیں گے. مخرج اسے کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. جیسے حروف منہ کے خاص حصوں سے نکلتے ہیں تو انہیں ان حروف کے مخارج کہا جاتا ہے. یعنی مخرج واحد ہے، مخارج جمع ہے. تو جہاں سے ہماری گندگی نکلتی ہیں عموماً یہ مخرج ہوتے ہیں، اور چونکہ عادتاً ایسا نکلتی ہے، عموماً عادت اسی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہی ہماری طبیعت اور فطرت بنائی ہے، تو انہیں مخرج معتاد کہا جاتا ہے. تو مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. یہ بس ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلے، چاہے وہ پیشاب ہو، بڑا استنجا ہو، خون حیض ہو، نفاس ہو، یا مزی ہو، ودی ہو، مادہ منویہ ہو، یہ سب کے سب وضو کو توڑ دیا کرتے ہیں. ہاں لیکن ایک اس میں فقہا کا اختلاف رہا ہے کہ یہ بہنوں کو ایک مرض ہوتا ہے لیکوریا کا مرض. اس میں عموماً مطلب عام نارمل حالت میں بھی پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور یہ تو اس میں اتفاق ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے، کتنا ہی کپڑوں پر لگ جائے کپڑے بالکل ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو بہت سے فقہا نے یہی فرمایا کہ اس سے وضو نہیں جائے گا. بعض یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً وضو کر لے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مخرجین سے نکلتی ہے، سبیلین سے نکلتی ہے، یعنی وہی مخرج معتاد، تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. تو یہ چونکہ عام کلام ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلق کلام کیا، تو اس میں لیکوریا کا پانی بھی داخل ہونا چاہیے. تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اکثر فقہا اسی پر ہیں کہ لیکوریا کے پانی سے وضو نہیں جائے گا. باقی جو کچھ خارج ہوتا ہے مخرج معتاد سے وضو کو توڑ دیتا ہے. ایک
تو ایک تو مخرج معتاد سے جو چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، دوسرا دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی یعنی جو بیماری کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے، ورنہ کبھی غم کی وجہ سے بھی نکل جاتے ہیں، نعت سنی، کوئی فوت ہو گیا، غم کی وجہ سے آنسو نکل آئے، یا مرچیں وغیرہ آنکھ میں چلی گئیں، کوئی تنکا پڑ گیا، کوئی گرد و غبار چلا گیا، اس سے بھی پانی نکلتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے، یہ آنسو پاک ہوتے ہیں۔ لیکن جو جیسے آشوب چشم کا مرض ہوتا ہے یا آنکھ کے اندر کوئی دانے وغیرہ نکل آئے، ان کی وجہ سے پانی خارج ہوتا ہے، یہ پانی یاد رکھیں وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن جب تک یہ آنکھ کے اندر رہے گا نہیں ٹوٹے گا، جیسی آنکھ سے نکل کے یہ بہے گا تھوڑا سا یا اتنا کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثلا آپ کے آنکھوں میں پانی آیا اور اس سے پہلے کہ ٹپکتا آپ نے فوراً رومال سے اس کو صاف کر لیا، پھر آیا پھر صاف کر لیا، پھر آیا پھر صاف کر لیا، بہنے نہیں دیا، تو غور اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا اصل میں حقیقتاً بہنا کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ کو غور یہ کرنا ہے کیا یہ پانی اتنی مقدار میں آیا تھا کہ اگر میں صاف نہ کرتا تو یہ بہہ جاتا؟ اگر یہ ہاں میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں اتنی مقدار میں تھا کہ ہم صاف نہ کرتے تو ضرور بہہ جاتا، تو بس وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو حقیقتاً بہنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اتنی مقدار کا اعتبار ہے کہ اگر ہم اس کو صاف نہ کریں، اس کو نہ روکیں تو وہ بہنے لگ جائے تو وہ وضو توڑ دیتی ہے۔ تو چنانچہ یہ پانی آنکھوں سے جو دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کہیں سے بھی بدن سے خون یا پیپ نکلے اور اتنی مقدار میں نکلے کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ایک کال لیتے ہیں یا آخری بس مسئلہ لے لیتے ہیں کہ خون اور پیپ اگر نکلا اور اتنی مقدار میں کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا، اور ایسی جگہ نکلا ہے کہ جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہے تو وہ وضو توڑ دے گا۔ چنانچہ دیکھیں کان کے سوراخ کے اندر کا دھونا نہ وضو میں لازم ہے نہ غسل میں لازم ہے، لہذا بالفرض اگر اندر کوئی دانہ تھا پھوٹ گیا پیپ نکل آئی اس سے وضو نہیں جائے گا۔ ایسی مثال کے طور پہ کوئی آنکھ کے اندر خون نکلا لیکن آنکھ سے باہر نہیں آیا تو آنکھ کے اندر کا دھونا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے، ابھی بھی وضو قائم رہے گا۔ باقی پورے حصے بدن پہ کہیں سے بھی خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو دکھتی آنکھ سے پانی والے مسئلے میں سمجھایا کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ کٹ لگ گیا اور خون نکلا، اب یہ خون آیا، آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے دیکھا، وہ بالکل نہیں چل رہا، رکا ہوا ہے، آپ نے یہ ٹیڑھا جھٹکا نہ دیں، جھٹکے سے تو ایک دم وہ پھیلے گا، بلکہ آرام سے یوں کریں۔ اگر یہ نہیں چل رہا تو یہ اس سے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بس نظر آیا، ظاہر ہوا ہے، چلا نہیں ہے، اس میں اتنی مقدار میں نہیں نکلا کہ جو چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ خون پاک بھی ہوگا، لہذا اگر آپ نے کپڑے پہ لگا دیا، اس طرح تھوڑا سا نکلا تھا بس آپ نے لگایا تو کپڑا پاک رہے گا، یہ خون ناپاک نہیں ہے، نہ یہ وضو کو توڑے گا۔ لیکن اگر خون نکلا اور آپ نے یوں کیا تو چلنے لگا، بس تھوڑا سا بھی چلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ تیسری صورت، خون نکلا اور آپ نے اس کو روئی سے صاف کر دیا، پھر نکلا پھر ٹیشو وغیرہ سے صاف کر دیا، پھر نکلا پھر صاف کر دیا، تو اس میں وہی مسئلہ ہے کہ آپ غور کریں گے کہ اگر میں صاف نہ کرتا تو کیا یہ خون بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر دل گواہی دے کہ ہاں یہ بہہ جاتا تو بس یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند چیزیں میں نے ذکر کی، انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ پروگرام میں باقی چیزوں پہ بھی کلام کریں گے۔ کچھ جوابات لے لیتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، وہ میرے سے ذہن میں نکل گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے بازار شاپنگ وغیرہ کرنے جانا ہو تو ہم ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ لیں اور اپنے بازار میں شاپنگ وغیرہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات وہاں پر ٹائم نہیں ملتا۔ مثلا اگر ظہر کا ٹائم ہے تو عصر کی نماز عصر کے وقت کے بجائے ظہر کے وقت میں پڑھ کر ہم نکل جائیں تاکہ آگے پورا وقت ہمیں فارغ مل جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے فقہ حنفی کے روشنی میں یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو آپ صرف بازار میں خریداری کے لیے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کوئی بڑا سفر پہ جا رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سینکڑوں میل دور جا رہی ہوتی ہیں، تب بھی دوران سفر بھی علماء احناف کے نزدیک، بلکہ ہماری شریعت میں ہے ہی ایسا کہ ظہر کو مثلا ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ہی پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، اس طرح کہ ظہر قضا کر کے عصر کے وقت میں لے گئے اور عصر اور ظہر ملا کے پڑھی، یا عصر کے وقت کو پہلے آپ نے ظہر کے وقت میں ادا کیا، تو نماز اگر وقت گزار کے پڑھی جائے قضا ہو جاتی ہے، وہ ادا نہیں رہتی، اور اگر وقت سے پہلے پڑھی جائے تو نہ یہ قضا ہوتی ہے نہ ادا، ضائع چلی جائے گی، نفل بن جائے گی، کیونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا۔ اس لیے اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ضرور آپ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں۔ شاپنگ کرنا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ نماز جیسی فرض چیز کو آپ نظر انداز کر دیں۔ اگر آپ کرنا ہی چاہتی ہیں شاپنگ تو ایسے ٹائم کا انتخاب کریں جس میں نماز نہ آئے، یا اگر نماز آتی بھی ہے تو وہاں پر جا کر آپ اپنے ساتھ کوئی متبادل ایسا انتظام ضرور کر کے جائیں کہ آپ کی وہاں جا کے نماز قضا نہ ہو اور کہیں نہ کہیں آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اب کیسے پڑھیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ شاپنگ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض واجب نہیں ہے، نماز فرض اور واجب ہے۔
میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ شاپنگ کے بارے میں کوشچن نہیں فرمائے گا کس بازار میں اور کتنے پیسوں سے شاپنگ کی تھی. ہاں یہ ضرور کوشچن ہوگا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، اس لیے توجہ فرمائیں. بہن نے فرمایا کہ اگر ایک کمرے میں تصویریں لگی ہوں اس میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے اگر تو وہ تصویریں تعظیماً لگائی گئی ہیں، یعنی دیوار پر جیسے فریم کر کے لگا دیتے ہیں، اگر سامنے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، تو ان کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا. یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کو بعد میں کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو اس کو دوبارہ ضرور پڑھنا ہے. ہاں پیچھے کے بارے میں بعض فقہاء نے لکھا کہ اگر پیچھے ہے پشت کے پیچھے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اب نماز ہو جائے گی. شریعت نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے لیکن نماز کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح اگر تصویر تو کمرے میں موجود ہے لیکن اہانت یعنی توہین کے مقام پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے فرش پہ پڑی ہوئی ہے نیچے، تو یہ کوئی تعظیمی مقام نہیں ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن ہاں یہ تصویر سجدے کی جگہ پر نہ ہو کہ آپ کی پیشانی اس تصویر پہ پڑ رہی ہو، یہ غلط ہو جائے گا، یہ پھر مکروہ بن جائے گا. تو اس لیے بہرحال اس طرح کے کمرے میں جس میں تصاویر ہو نماز ہی نہ پڑھی جائے. اگر مجبوری ہے تو کم از کم تصاویر کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر پھر نماز ادا کی جائے، یہ ضروری ہے. بہن نے فرمایا کہ کیا وضو میں صابن استعمال کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، وضو تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، اور اگر کوئی صابن استعمال کرے تو منع بھی نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں. لیکن وضو کی کاملیت کے لیے، وضو کو مکمل کرنے کے لیے صابن کا استعمال شریعت کی طرف سے کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے، اس سے نحوست ہوتی ہے اور رزق اٹھ جاتا ہے. دیکھیں یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ الٹے کپڑے اتاریں، الٹے کپڑے ڈال دیں زمین پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے شاید فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. بس یہ بنیادی اصول یاد رکھیں. یہ جو کہا جاتا ہے جی جھاڑو دے دو گے تنگ دستی آ جائے گی، فلاں کام کر لو گے تو روزی میں برکت آ جائے گی، یہ جو نحوست والے مسائل ہیں گے، تنگ دستی آ جائے گی، اس کو تو چھوڑ ہی دیں. اور باقی جو کہ یہ کام کریں گے تو اس سے روزی میں برکت ہوگی، وہ برکت ہوگی، مقدار میں اضافہ نہیں ہوگا. مقدار اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دی ہے، اور برکت کا فقط اتنا تصور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا ملنا تھا پہلے ملنا تھا اب بھی اتنا ہی ملنا ہوگا، اتنا ہی ملے گا. لیکن ہمارے احساسات میں، ہمارے محسوس کرنے میں فرق ہو جائے گا. اگر برکت نہ ہوتی تو وہ جتنا مل رہا تھا وہ بہت تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، اور اگر برکت اللہ تعالیٰ اس میں پیدا فرما دیتا ہے تو تھوڑا بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ کیفیت اور احساس اور ایک قلبی وصف میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو آپ برکت کا نام دے سکتے ہیں، اور اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک یہ بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کیا عصر، بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا عصر سے مغرب کے درمیان اگر ہم نے بالفرض آیت سجدہ پڑھ لی ہے تو سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک نفل سجدہ منع ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. باقی اگر آپ کوئی فرض سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے قضا نماز ادا کرنا چاہیں یا اسی طرح سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں اسی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک ہی کہتی ہیں کہ کیا عامل حضرات کے پاس بعض اوقات ہم جاتے ہیں کام کروانے کے لیے تو وہ پیسے مانگتے ہیں، تو کیا ان کا پیسے لینا اور ہمارا ان کو پیسے دینا جائز ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ ایک اصول سمجھ لیے، اس کے بعد پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی ڈاکٹر شفا دیتا ہے، نہ کوئی عامل صاحب اپنی مرضی سے شفا دے سکتے ہیں. شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے شفا عطا فرمائے، جس کو چاہے بیمار رکھے. ہزاروں ڈاکٹر بعض اوقات دوائیاں دیتے ہیں، شفا حاصل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات آدمی ایک معمولی سی چیز کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز سے شفا عطا فرما دیتا ہے. تو حقیقتاً شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ کوئی کسی کو شفا دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. ہاں یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے اور آپ کا عقیدہ ماشاءاللہ یہی ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر عامل پیسے لے گا یا پیسے نہیں لے گا، دونوں صورتوں میں شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر کے فیس لینے کے باوجود اس کے ذریعے شفا دے رہا ہے، تو پھر عامل اگر پیسے لے لے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں شفا نہیں دے سکتا ہے؟ تو یہ عام لوگوں کا غلط خیال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو عامل صاحب فی سبیل اللہ کام کریں اس میں بڑی برکت ہوگی، اور جس نے پیسے مانگ لیے ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے فیس دے دیں گے لیکن اس عامل صاحب کے پاس نہیں جائیں گے کہ نہیں جی یہ تو پیسے مانگتا ہے.
تو یہ یاد رکھیں کہ میں کسی عامل کا ایجنٹ نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی کمیشن ملے گا، لیکن یہ بالکل جائز ہے کہ ایک عامل اپنے کام کے، اپنی محنت کے کسی سے جائز پیسے مانگ سکتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دم کرتا ہے۔ تو ہم ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں کوئی ایسا ہے جو بچھو کا دم کرتا ہو؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا لیکن میں اس کے بدلے میں 40 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ گیا، اس نے دم کیا، ان کے سردار کو شفا ہو گئی اور وہ 40 بکریاں لے کر آ گیا۔ اب ہم نے پوچھا بھائی تم نے کیا ایسا عمل کیا کہ اس کو شفا ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو علم شریف میں شفا ہے، تو میں نے علم شریف پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اب ہم میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ جو 40 بکریاں دم کے بدلے میں لے کر آیا ہے یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام؟ تو ہم نے کہا بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھیں گے۔ ہم سرکار کے پاس حاضر ہوئے، تمام معاملہ ذکر کیا، آپ نے اس شخص کی تحسین فرمائی کہ تم نے علم شریف پڑھ کر دم کیا، خوش ہوئے۔ اور پھر جب ہم نے بکریوں کا مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں، بلکہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی مقرر کرو۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل جائز ہے کہ عامل کوئی پیسے لے سکتا ہے، اور اس سے کوئی شفا یا عدم شفا میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شفا دینے والی ذات تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ شوہر کو اگر میک اپ پسند نہ ہو لیکن لڑکی میکے جا رہی ہے ماں باپ سے ملنے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ چلو تھوڑا سا میک اپ کر کے میں چلی جاتی ہوں، تو کیا اس طرح میک اپ کر کے جانا صحیح ہے جبکہ نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، کیا شوہر کی ناپسندیدگی اس طرح کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میک اپ نہیں کر کے جانا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم کہیں پر بھی میک اپ کر کے جاؤ، ایسی صورت میں تو عورت پر واجب ہے کہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے بغیر میک اپ کے اپنے میکے جائے، میک اپ بالکل نہ کرے۔ اور اگر صورتحال لیکن اگر یوں ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے مجھے میک اپ پسند نہیں، بھائی تم میری خاطر نہ کیا کرو، خود کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میری خاطر نہ کیا کرو، مجھے میک اپ پسند نہیں، اگر اس طرح ہے تو پھر وہ منع تو نہیں کر رہا۔ اب اس صورت میں اگر بہن میک اپ کر کے چلی جاتی ہیں تاکہ چلو ماں باپ، کیونکہ بچیوں کی ظاہری حالت سے بعض اوقات ان کے گھریلو حالات کا اندازہ کرتے ہیں کہ بچی ذرا خوش ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور میک اپ وغیرہ کیے ہوئے، تو کہتے ہیں چلو اچھا ہے بچی ذرا خوشحال ہے، اور اگر ویسی بیچاری اٹھ کے چلی جائے سیدھی، نہ کوئی میک اپ ہے اور بغیر استری کے کپڑے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے پھر اگر شوہر ناراض اس پہ بہرحال نہیں ہے میک اپ کرنے پر لیکن خود ناپسند رکھتا ہے، ایسی صورت میں بہن بالکل میک اپ کر کے جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ عورت حج کے لیے اپنے پیسے جمع کرے ضروری ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ عورت پر حج فرض ہی اس وقت ہوگا جب اس کے پاس اپنے پیسے موجود ہوں، یعنی حج کے پیسے، بلکہ جو اس کے ساتھ محرم جانے والا ہے اس کے پیسے بھی یہ جمع کرے گی، تب اس پہ حج فرض ہوتا ہے، ورنہ اس کے اوپر حج لازم نہیں ہے۔ جس نے کہا صحیح کہا۔ یہ بھائی نے انڈیا سے کال کر کے کہا کہ ان کے بھائی نے اپنی زوجہ کو طلاقیں دی 3، اور پھر 3 دن گزرنے سے پہلے اپنے گھر پر لے آیا اور اب وہ ساتھ رہ رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب آج کل کے دور میں میرے بھائی ہر ایک مفتی بن بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سن لیا کہ 3 طلاقوں کے بعد 3 دن سے پہلے گھر لے آؤ گے تو پھر ٹھیک ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جب شوہر 3 طلاقیں دے دیں، چاہے ایک وقت میں 3 دے اور یا متفرق دنوں میں 3 دے، ایک لفظ سے 3 دے یا علیحدہ الفاظ سے 3 دے، تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد عورت بالکل ایک اجنبیہ ہو جاتی ہے، نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اب وہ عورت بغیر حلالہ کے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ حلالہ کوئی پری پلاننگ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مثلا پہلے والے شوہر کی وہ عدت گزاریں گی، پھر اپنی مرضی سے چاہیں تو کسی شخص سے نکاح کریں، ان میں تعلق زوجین قائم ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزاریں تو پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہماری شریعت نے نہیں بتایا کہ یہ عورت بغیر حلالہ کے اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جائے۔ جو کہے گا یہ آ سکتی ہیں وہ زنا کا دروازہ کھولنے والا، یاد رکھیں اس طرح عورتوں کا مردوں کے ساتھ رہنا حرام ہے، یہ بالکل خالص فقہ نے فرمایا کہ زنا ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ولد الحرام کہلائے گا۔ یہ ہم اس لیے واضح طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں نے بعض اوقات طلاقوں کو مذاق بنا لیا ہے، پہلے تو وہ کچھ اور طریقہ کار سے چلتے رہتے ہیں، جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی سے بھی جا کے فتویٰ لے آتے ہیں، اور پھر اپنے ضمیر پہ بوجھ ڈالتے ہوئے وہ ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی بہن بہانے کرتی ہے جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیا کروں، ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا کرو گی بتاؤ۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے اس لیے کوئی ناجائز دروازے کھول دیے جائیں۔ اس لیے جو اس طرح ساتھ رہ رہے ہیں، اگر ان کو اللہ کا خوف ہے
اور وہ میدان محشر میں ذلت و رسوائی نہیں چاہتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں طویل عرصے تک جہنم میں رہنے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہے، تو فوراً سے پیشتر علیحدہ ہوں اور جو شریعت نے طریقہ بتایا اس کے موافق کریں۔ اور جو لوگ پھر اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی، اگر وہ خاموش رہے اور انہوں نے اس قسم کے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو یاد رکھیں سب کے سب گناہ گار ہوں گے اور مستحق عذاب نار ہوں گے۔ ایسے اگر کوئی کپل ہے جو اس طرح حرام زندگی گزار رہا ہے تو ان سے ہمیں قطع تعلق کرنے کا حکم ہے کہ بالکل ان سے نہ میل جول رکھا جائے، نہ ان کی موت میت میں جایا جائے، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں، نہ انہیں اپنی خوشی میں شریک کریں، تاکہ یہ گناہ کبیرہ کا سلسلہ بند ہو۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شریعت کے موافق عمل کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر ہم نے شریعت کا اس طرح سے مذاق اڑایا تو کل اپنے ہی بچوں کی نگاہوں میں ان ماں باپ کا امیج قائم نہیں ہوگا۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے انہیں مسئلہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے 3 طلاقوں کے بعد بھی ایک طویل عرصہ تک اپنے ساتھ ایک ساتھ گزارا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ماں باپ کی عظمت پیدا نہ ہو بلکہ نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا ہوشیاری کے ساتھ کام کریں۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو کیا ہے اور پوری زندگی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جادو ایک تو منتر کا نام ہے، بعض منتر پڑھتے ہیں جو اکثر کلمات کے کفر و شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کو جادو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک جادو، لفظ جادو کا اطلاق ہوتا ہے نظر بندی کے اوپر، کہ مطلب بظاہر کچھ نظر آتا ہے اور اس قسم کے کچھ مطلب معاملات جادوگروں کو آتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، حقیقتاً وہ رسیاں ہی تھیں۔ اسے بھی جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے عمر بھر اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو چند چیزیں آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، انشاءاللہ آپ بالکل نجات پائیں گے۔ نمبر 1، آپ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ نمبر 2، اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، خصوصاً سورہ بقرہ کی اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات کی۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ حالت جنابت میں نہ رہیں، اس میں زیادہ جادو اثر کرتا ہے۔ گندگی کے قریب نہ رہیں، پاکیزگی کے قریب رہیں، صاف ستھرے رہیں، خوشبو لگا کر رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھنا اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ بھائی نے یہ انڈیا سے کال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں کے اعتبار سے زندگی کا بیمہ کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ غیر مسلم ہو تو اس سے اس قسم کا معاہدہ کرنا جائز ہے، جبکہ اس میں مسلمان کے لیے فائدے کے پہلو زیادہ ہوں۔ لیکن اگر گورنمنٹ کافر نہیں ہے، مسلمان گورنمنٹ ہے، مسلمان کوئی ادارہ ہے، تو اس سے اس قسم کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں بچیے کیونکہ اس میں بہت سی ناجائز چیزیں ہیں۔ دوسرے بھائی نے انشورنس کا پوچھا تھا، اس کا جواب بھی اسی میں شامل ہو گیا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ ظہر، عشاء اور عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کا کیا کوئی الگ الگ طریقہ ہے؟ تو جی ہاں، بالکل۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، جبکہ عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ ان دونوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو ظہر سے پہلے کی 4 ہیں یعنی سنت موقدہ، ان میں صرف پہلی رکعت میں ثنا ہے، جبکہ غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری رکعت دونوں میں ثنا ہے۔ سنت موقدہ میں 2 رکعت کے بعد صرف اتحیات پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، درود شریف دعا نہیں پڑھی جاتی، جبکہ سنت غیر موقدہ میں درود شریف اور اگر چاہیں تو دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتحیات کے بعد، یہ سنت کریمہ ہے۔ تو یہ 2 فرق ان کے اندر ملحوظ رکھے جائیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ لیمپس وغیرہ بناتے ہیں، سنگ مرمر کے بعض اوقات ہوتے ہیں نیچے کا حصہ، تو باہر سے جسے آرڈر ملتا ہے کہ آپ کسی جانور کی شکل کا بنا دیں، گھوڑے بنا دیں، کوے بنا دیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہم اس طریقے سے اس آرڈر کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ تصویر اور مجسمے کا بالکل ایک حکم ہے۔ یہ جو تصویر جس شرائط کے ساتھ حرام ہے، مجسمے بھی حرام ہے۔ اب تصویر کسے کہتے ہیں یاد رکھیں، تصویر صرف کہتے ہیں چہرے کو، صرف چہرہ تصویر ہے۔ اگر آپ چہرہ بگاڑ دیں کسی تصویر کا اور پورا دھڑا آپ لگا دیں، چاہے اس کو فریم کر کے لگا دیں، یہ حرام نہیں ہے۔ صرف یہ جو ٹکلی ہے ہمارے چہرے کی، یہ اصل میں تصویر کے حکم میں آتی ہے۔ لہذا مجسمے کا مسئلہ بھی یہ ہے، اگر آپ اس طرح کریں کہ پورا دھڑ تو گھوڑے کا بنا دیں لیکن اوپر اس کے کچھ نقوش نہ بنائیں، بس سیدھا اس طرح چھوڑ دیں، ناک واضح نہ بنائیں، آنکھیں واضح طور پہ نہ بنائیں، کان چاہے بنا دیں کوئی بات نہیں، منہ اس کا بالکل واضح نہ ہو، صرف ایک سیدھے سے یوں چھوڑ دیجئے، شیپ تو اب بھی حاصل ہو ہی گئی ہے، بالکل شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی آنکھیں بنا دیں، اس کے ہونٹ وغیرہ بنائے، ناک بنائی، آنکھیں بنا دیں اور اس کا چہرہ وغیرہ جیسا ہوتا ہے ویسا بنایا، تو اب آپ یقیناً گنہگار ہوں گے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات اور ہے کہ اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ آپ اس کو نیچے زمین پر رکھ دیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو آنکھ، ناک، چہرے کے نقوش واضح طور پہ سمجھ میں نہ آئے، جسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کعبۃ اللہ کے تغرے لگے ہوتے ہیں، ان کے گرد لوگ
طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چہرے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ دور سے دیکھیں پتہ نہیں چلتا کہ چہرے نظر آ رہے ہیں، دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں۔ ایسی تصویر اگر بہت چھوٹی سی ہو کہ آپ زمین پر رکھ دیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں اور اس کے نقوش واضح طور پہ نظر نہ آئے، یہ تصویر جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگوٹھی تھی جس پہ شیر کی تصویر تھی، لیکن وہ بالکل چھوٹی سی تھی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس پہ فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا کہ اگر زمین پہ آپ تصویر رکھیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں اور اس کے نقوش سمجھ میں نہ آئے تو تصویر جائز۔ لہذا مجسمے کا یہ مسئلہ ہوگا، اگر آپ اتنا چھوٹا سا منہ بنائیں کہ اس کو نیچے رکھا جائے تو نقوشی واضح طور پہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اپنے مسئلے کا حل شریعت کے تقاضے کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اپنے دنیاوی منافع اور نفسانی خواہش کے تابع ہو کر حل ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔